जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी कराची में बल्दियाती टैक्स जो है वो बिजली के बिलों के ज़रिए वसूल किया जा रहा है। तो ये किस तरह से क्या हो रहा है ये हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बल्दिया उज़्मा कराची में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर अपोजिशन रहनुमा सैफुद्दीन एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, थोड़ा सा हम पहले जिस तरह मैं भी बैठी बात ही कर रही थी, हम क्लियर करना चाहेंगे कि एक तो ये बल्दियाती टैक्स जो है ये क्या है इन शॉर्ट, लोगों को पता होगा लेकिन इन शॉर्ट एक दफ़ा क्लियर कर देंगे। और ये बिजली के बिलों में है, क्यों इसको एडजस्ट किया गया? इससे पहले ये टैक्स जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने लगाया था बेसिकली, लेकिन वो बारकफ नाकाम हो गया था उनका मंसूबा और वो वसूल नहीं कर पाए थे। इसके बाद ये टैक्सेस कुछ हैं जो वाटर बोर्ड के बिलों में लग कर आते हैं, जिसमें सीवरेज का है, फायर टैक्स है, ऑलरेडी लग कर कन्जर्वेंसी है, जो जी लग कर आते हैं, ठीक है ना। इसको इन्होंने अब क्या किया है कि म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस के नाम से। आई हैव वन मोर क्वेश्चन, हिडन आता है या ओपन लिखा हुआ? नहीं, ओपन आता है, लिखा हुआ होता है, ठीक है, लिखा हुआ होता है। अब इन्होंने क्या किया है कि उसको उसके चार्जेस जो हैं, इसकी कुछ जो रेट्स हैं उसको रिवाइज़ किया है, उसको के इलेक्ट्रिक के बिलों में लगा दिया है। उसमें दो तीन चीज़ें हमारे पास थी जो हमने एहतजाज भी किया था, कोर्ट में केस भी किया हुआ है। वो ये था कि एक तो ऑलरेडी टैक्स लोग बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि ये आप के इलेक्ट्रिक के हवाले कर रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के बिलों में ऑलरेडी इतने टैक्सेस लग कर आ रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। अब ये टैक्स भी अगर आप इसके अंदर लगा देते हैं तो बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कोई आदमी जो अपनी एडजस्टमेंट करता है, तनख्वाहदार आदमी, कि ये बिल मैं इस वक्त दे दूंगा, ये बिल इस वक्त दे दूंगा, वो नहीं कर पाएगा। तीसरा, के इलेक्ट्रिक से आपको इतनी मोहब्बत है कि आपने बग़ैर जो कलेक्शन राइट्स हैं उसको ऑक्शन करना चाहिए, उसके रूल्स हैं बाकायदा कानूनी तौर पर ना, उसको इन्होंने ऑक्शन नहीं किया और के इलेक्ट्रिक के हवाले कर दिया। इस पर हमने कोर्ट में केस भी किया था। कोर्ट ने हिदायत की थी इनको कि जी दोबारा इसको आप निगोशिएट करें और अपोजिशन के साथ बैठकर तय करें मामलात को, लेकिन उन्होंने दोबारा वही किया कि दोबारा अचानक एक जो कौंसल है उसके अंदर वो लेकर आ गए और उसको पास करवा लिया। अब इस वक्त जो इशू ज़्यादा बड़ा चल रहा है वो ये कि इन्होंने इन टैक्सेस को, जो हमने कोर्ट में कहा था कि ये इस वक्त मासूमियत से ये दिखा रहे हैं कि बहुत कम टैक्सेस हम ले रहे हैं, लेकिन अब ये उसको रिवाइज़ कर रहे हैं। इन्होंने इस वक्त कौंसल में एक एजेंडा पेश किया है जिसके तहत ये टैक्सेस रिवाइज़ करके और तकरीबन 160% तक इसको रिवाइज़ करने जा रहे हैं। तो इसकी हमने मुखालफत की है। हमने कहा कि एक तो हम टैक्स लगाने के ख़िलाफ़ थे, दूसरा के इलेक्ट्रिक के बिलों में लगाने के ख़िलाफ़ थे, और तीसरा ये है कि इसको आप रिवाइज़ कर रहे हैं। इतने ज़्यादा रेट्स आप बढ़ा देंगे लोगों के लिए, लोग किस तरह अदा करेंगे? फिर ये कि अजीब व गरीब तरीके से लगा हुआ है कि आपके घर पे जो मीटर है उसके ऊपर वो लेते हैं और उसमें जो यूनिट आप खर्च करते हैं उसके ऊपर चार्ज करते हैं। एक घर में बाज़ दफ़ा 3 भाई रह रहे होते हैं, 2 भाई रह रहे होते हैं, एक ही घर होता है, 3 मीटर लगे होते हैं, 4 मीटर लगे होते हैं। इसका मतलब है कि हर मीटर पर वो टैक्स आएगा। तो ये जो भी यूटिलिटी चार्जेस हैं, इसका ओरिजिनली और हकीकत में तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है ना आपकी बिजली की कंजम्पशन से। तो एक अजीब व गरीब तरीके से लगाए, लोगों से लूट मार का तरीका है। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है 15-16 साल से यहाँ पर है, वो कहते हैं ना कि टैक्स इज़ द कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। तो आप क्या सिविलाइजेशन लोगों को दे रहे हैं? आप सड़कें नहीं दे रहे, आप कूड़ा नहीं उठा रहे, आप नाले साफ़ नहीं कर रहे, गटर पानी, कोई मसला आप हल नहीं कर रहे। टैक्स आप कहते हैं कि हम वसूल करेंगे। अब ये इतने ज़्यादा कर्जे ले रहे हैं और उसको कहते हैं हम खर्च कर रहे हैं कराची के ऊपर। आप मुझे बताएं कहाँ कराची इस वक्त मैं आपको ये बताऊं, इट्स अ हॉरेबल सिटी कि जिस वक्त जहाँ पर इंसान जब बाहर निकलता है तो उसको ऐसे लगता है कि मैं किस जगह, किस जंगल में आ गया हूँ, जहाँ पर गाड़ी चल रही होती है, लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि वो सही से फॉलो करें अपनी गाड़ी के चलने को भी। फिर आप मेन रोड तक तो सही है, जैसे किसी गली में जाएं टूटी फूटी गलियां होती हैं। मतलब ये एक बहुत जहनी टॉर्चर है जिसपे मैं कराची के आवाम को ब्लेम करूँगी थोड़ा सा कि वो इस टॉर्चर को बड़े आराम से झेल रहे होते हैं। वो कहते हैं आप बैल मुझे मार, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे जो है मारा जा रहा है। मतलब कराची के आवाम भी ऐसे खुश है, वो ऐसे मार खाने पे भी खुश है। देखिए, जमात इस्लामी ने पूरी एक मूव चलाई थी और हाफिज़ नईम रहमान साहब की क़यादत में हक दो कराची के नाम से, उसमें उन्होंने नारा ये दिया था कि उठोगे तो मसला हल होगा, और कहा था कि ये जो मुसीबतें आपके ऊपर कराची में पड़ी हैं इसको अपनी किस्मत का लिखा न समझें। एक बात बताओ, यहाँ पे उठने को ना, क्योंकि आपका भी कानून से ताल्लुक है, हमारे यहाँ पे ना उठने को एक्चुअली समझते चलो जी डंडा उठाओ, चलो निकलो बाहर निकलो, ये उठना ये नहीं होता।
قانون کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, آپ قانون کے ذریعے گروپس بنا کر, میں نے یہ کہا بھائی 19A کا استعمال کریں. ہمارے یہاں پہ کوئی 19A استعمال نہیں کرتا, صاف سی بات ہے, اور اپنے حقوق کو نہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. نہیں, لیکن دیکھیں آپ کہ جماعت اسلامی نے جو اتنے عرصے جدوجہد کی, آپ دیکھیں انتہائی پرامن جدوجہد کی, کوئی مار دھاڑ نہیں کی. نہیں, آپ لوگ کا تو ایک ڈفرینٹ وہ میں بتا رہی ہوں, لیکن دیکھیں عام عوام کو بھی تو انڈرسٹینڈ اور سیکھنا چاہیے نا. لیکن لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی, لوگوں نے الیکشن میں جماعت ابھی بھی آپ ہی بیداری پیدا کرا رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالے. آپ دیکھیں بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی, سب سے زیادہ یونین کمیٹیز جیتی. میئرشپ کے لیے ہم کوالیفائی کر رہے تھے, ہمارے پاس اتنی سیٹس تھیں, لیکن وہ کھلی بے ایمانی کی انہوں نے اور باقاعدہ نمبرز چینج کیے. پھر نمبر جب پورے ہو گئے تو لوگوں کو آنے نہیں دیا ووٹ ڈالنے کے لیے کونسل کے اجلاس کے اندر. تو باہر کے یہ اپنی جگہ ایک جو چل رہا ہے سلسلہ وہ چلتا رہتا ہے پاکستان کے اندر, مینوپولیٹ کرنے کا, رزلٹس کو بدلنے کا اور اپنی مرضی کی حکومت لانے کا. چلے جو بھی ہو گیا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ عوام پر رحم کرے. اتنے پیسے وہ خرچ کرنے کا دعویٰ کرتی ہے. آپ دیکھیں ان سے کوئی, اب یہ کہتے ہیں پنجاب سے کمپیئر نہ کریں, آپ لاہور چلی جائیں اور آپ کراچی جب واپس آئیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ جنگل میں آ گئی ہیں. بالکل کوئی منصوبہ ان سے نہیں ہے. یہ یونیورسٹی روڈ کا حال پنجاب کے اب چھوٹے شہر بھی بہت خوبصورت ہو گئے ہیں, بہت اچھے بنا دیے. اچھا صرف خوبصورتی کی بات نہیں ہوتی ہے کہ جی بہت اچھی سڑک بن گئی, ایک ہوتا ہے نظام چلانا, کہ آپ کو وہاں پہ گاؤں میں بھی جو ہے نا کچرے کے ڈھیر جو ہے نا نظر نہیں آتے ہیں. اور کچھ علاقے ہوں گے, بالکل ہوں گے, لیکن کراچی میں تو ہر گلی کونے میں جو ہے کچرے کا ڈھیر جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اس کا یہ نظام کی بات ہے کہ نظام چلانا. دیکھیں کہتے ہیں نا سسٹم, اچھا وہاں پر سسٹم کا مطلب کچھ اور ہے, پنجاب میں یا اور جگہوں پر سسٹم کا مطلب ہے نظام چلائیں. آپ یہاں سسٹم کا مطلب اور ہے. یہاں سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیسے کھائیں, اس کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اگر کوڑا اٹھانے کے لیے دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو کام میونسپلٹی کے کرنے کے ہیں, جو میونسپل کارپوریشنز کے کرنے کے ہیں, وہ ان کو کرنے چاہیے. حکومت سندھ نے کیا کیا, یہ سارے کام خود ٹیک اوور کر لیے ہیں. کوڑا اٹھانے کا پورا نظام جو ہے انہوں نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے نام سے ایک بورڈ بنا دیا ہے. پورا کام سندھ حکومت کے پاس ہے, وہ ٹھیکے پہ دیتی ہے. واٹر بورڈ کا پورا نظام سندھ حکومت کے پاس ہے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ حکومت کے پاس ہے. ماسٹر پلان اتھارٹی سندھ حکومت کے پاس ہے. سارے اداروں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, اور سارے اداروں پر قبضہ کر کے اب کیا کیا کہ کرپٹ ترین افسران کو پورے پروونس سے لا کر یہاں پر انہوں نے اپوائنٹ کر دیا ہے. اور ان کا صرف کام ایک ہے کہ پیسے جمع کریں, پیسے اوپر پہنچائیں. پورا اس کو وہ کہتے ہیں سسٹم. آپ دیکھیے جتنے بلدیاتی ادارے ہیں, چاہے وہ یو سی ہو, چاہے وہ ٹاؤن ہو, چاہے کے ایم سی ہو, سب جگہ کرپٹ ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آپ ایک ٹینڈر اگر آپ کرتے ہیں, اگر ایک کام سڑک کا آپ ٹینڈر کرتے ہیں, اس میں 30% کام بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی باقی پیسہ سسٹم کو دینا ہے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, پوری کراچی میں اللیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیسہ جمع کر کے سسٹم کو دینا ہے. اب وہ سسٹم کہاں تک پہنچ رہا ہے اس کو لوگ جانتے ہیں کہ وہ سسٹم کہاں تک جا رہا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں ہم جب کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس وقت صرف کراچی یونیورسٹی کے پاس 125 بسیز تھیں جو گورنمنٹ نے دی ہوئی تھی. اچھا ابھی تو آ رہی ہیں بسز, آ رہی ہیں, اور چنگچی وغیرہ یہ ابھی جو ہے نا آف کرنے لگے. اتنے بڑے شہر کراچی میں آپ ماس ٹرانزٹ کا کوئی منصوبہ اب تک مکمل نہیں کر سکے. آپ نے بی آر ٹی کے نام سے جو منصوبہ شروع کیا ہے وہ فیل منصوبہ ہے. اس پر آپ اربوں خربوں روپے خرچ کر رہے ہیں, وہ کیٹر نہیں کرے گا. وہ آپ چند بسیں چلانے کی خاطر آپ نے پوری روڈز برباد کر دیں. اتنے عرصے تک لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. آپ کی نااہلی ہے کہ آپ اس کو مقررہ مدت میں مکمل نہیں کر پا رہے, اور آپ کہہ رہے ہیں آئندہ بھی نہیں ہو سکتا. کریم آباد پر آپ نے ایک سب وے بنانے کے لیے کھدائی کی ہوئی ہے, آپ دیکھیے اس کو سالوں گزر گئے. مطلب اتنی نااہل حکومت ہے کہ ان کے پاس نہ کسی چیز کی فیزیبلٹی ہے, نہ پروگرام ہے, نہ ول ہے, کوئی کام کرنے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا, یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے بجلی کے بل کے حوالے سے, اب یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بلدیاتی ٹیکس کتنا ہم پے کر رہے ہیں کسی کو, اس کی کوئی کیلکولیشن ہوگی؟ دیکھیں اس کی کیلکولیشن تو کہتے ہیں نا جتنے یونٹس آپ خرچ کریں گے بجلی کے, اتنے یونٹ کے حساب سے انہوں نے ایک سرٹن وہ ٹیبل بنا دیا ہے, اس کے حساب سے وہ آ جائے گا. لیکن پھر میں وہی کہتا ہوں کہ آپ کے ان یونٹس کا جو آپ بجلی کے خرچ کر رہی ہیں, آپ کا یوٹیلیٹی چارجز سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری وہ تو نہیں, لیکن یہ بتائیں کہ
اس یہ جو اب دیکھیں نا عوام کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو تو ابھی تک IPPs کا بھی نہیں پتا کہ کیا ہے، میں سچی بتاؤں تو ہم نے کوشش کی ہے بتانے کی بہت زیادہ کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پہلے IPPs ہوتی کیا ہے. ہم نے بتایا کہ IPPs کیا ہوتی ہیں، کس طرح وہ آپ کی گردن پہ مسلط ہے اور کیسے خون چوس رہی ہیں آپ کا. اور یہ ابھی بھی ہمیں کئی لوگ ہیں جن کو میں ابھی بھی بتا رہی ہوں، اپنی فیملی میں بتاتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ یہ آپ کے گھر لائٹ گئی ہوئی ہے، میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ IPPs کے لوگ پیسے دے رہے ہو. میں نے کہا چلو کال کرو اور دیکھو کہ کہاں پر کون سی تار گری ہے، جا کر دیکھ کر آئیں گے. میں سب کو یہ بتا رہی ہوں سیریسلی، اگر کہیں پہ بجلی گئی ہوئی ہو نا تو جا کر آپ نے دیکھنا ہے کہ کے الیکٹرک ہے نا بہت بڑی IPP، کے الیکٹرک ہے IPP. اس طرح جو بھی IPPs ہیں، وہ جو حافظ نعیم صاحب نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی IPPs وہ ہیں کہ جن سے آپ نے وہ ایگریمنٹس کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری کیپیسٹی اتنی ہے، اتنی کیپیسٹی کے پیسے آپ ہمیں دیں گے، اب بجلی ہم پروڈیوس کریں یا نہ کریں. بے شمار IPPs ایسی ہیں جو ایک یونٹ بھی پروڈیوس نہیں کرتی، اور آپ کہتے ہیں ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اس لیے ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں. اچھا پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو ریوائز نہیں کر سکتے. ہم نے دھرنا دیا اسلام آباد کے اندر، اس میں مذاکرات ہوئے، اس کے بعد IPPs سے مذاکرات گورنمنٹ نے کیے. اب یہ جو شہباز شریف صاحب کی آپ سنتے ہوں گے جب بھی آپ کال کرتی ہیں تو ان کی آواز آتی ہے آپ کو، تو وہ یہی بتاتے ہیں جی ہم نے بجلی کے بل میں کمی کی. کیسے کمی کی آپ نے؟ ایسی تو کمی کی ہے کہ کچھ IPPs سے آپ نے نیگوشیٹ کیا اور ان کو جو آپ اضافی پیسے دے رہے تھے ان کو کم کیا. ہم کہتے ہیں تمام IPPs سے آپ نیگوشیٹ کریں اور جو ایکچولی بجلی آپ خرچ کر رہے ہیں اس کے پیسے آپ لیں. بھائی اگر وہ بجلی اگر وہ خرچ کر رہے ہیں تو ان کو پیسے ملنے چاہیے، اور اگر خرچ نہیں کر رہے ہیں تو پھر نہیں کس دینے بات کے چاہیے. پیسے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور اس کے ساتھ ہی اب ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک اپ پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.